سائٹ پہ کر دیں. جی بس ریڈی تیار ہیں جی. ریکارڈنگ میں لگا کے سارے سائڈ پہ کریں. بس سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا مین موضوع ہے سائفر کے حوالے سے کی جانے والی پروسیڈنگز اور اس مقدمات اور ریمانڈ آف شاہ محمود قریشی صاحب. دوسرا ہمارا سبجیکٹ ہوگا جو پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ دھوکہ دہی کے ذریعے 2 ایکٹس پاس کرائے گئے، جس میں ایک آرمی ترمیمی بل اور دوسرا جو آرمی ایکٹ اینڈ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ، ان دونوں کے حوالے سے ہم نے گفتگو کرنی ہے. اب اگر پہلا کویسچن ہم ڈسکس کر لیں شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ، تو ایک تو یہ بات طے ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا کوئی رول اس سائفر کے ایشو سے ہے ہی نہیں. نہ ہی عمران خان صاحب اس میں ملزم گردانے جا سکتے ہیں، نہ ہی شاہ محمود قریشی صاحب یا ان کا کوئی سابقہ منسٹر. ایک بات ذہن میں رکھیں، سائفر وہ کوڈیفائیڈ فارم میں ایک ٹیلی گرام یا ایک لیٹر ہوتا ہے جو امریکہ کے ہمارے اپنے ایمبیسڈر نے وہ کوڈڈ فارم میں بھیجا سیکرٹری فارن افیئرز کو اور گورنمنٹ آف پاکستان کو. وہ پھر ایک ہی ڈاکومنٹ ہوتا ہے، وہ کوڈڈ فارم پہ ہوتا ہے. پھر سائفر ایک ڈپارٹمنٹ ہے منسٹری آف فارن افیئرز میں، پھر وہ اس کو ان کوڈ کر کے اس کے صرف بریفنگ اینڈ نوٹس بنا کے وہ 4 اس کی کاپیاں بھیجتے ہیں، ایک پرائم منسٹر آف پاکستان کو، ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، ایک چیف آف آرمی اسٹاف کو اور ایک DGISI کو. اور اس حوالے سے جب پرائم منسٹر آف پاکستان کے پاس یہ سائفر کے منٹس یا آپ کہیں کہ اس کی بریفنگ پہنچی، تو انہوں نے سب سے پہلے اس پہ اس مسئلے کو کیبنٹ میں لے کر گئے اور کیبنٹ ڈویژن نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک تو اس کو ڈی کلاسیفائی کیا جائے، یعنی وہ کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹ نہیں رہا. دوسرا، اس کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں لے جایا جائے، اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں جو کہ ہائیسٹ فورم ہے ریگارڈنگ دی سیکیورٹی ایشوز، وہاں سارے ہمارے جو چیفز ہیں آرم فورسز کے وہ موجود ہوتے ہیں، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اس کے منٹس بھی بنے کہ اس میں مداخلت ہوئی ہے، اور نہ صرف مداخلت ہوئی ہے بلکہ US ایمبیسڈر کو فوری طور پر ڈیمارش کیا جائے، یعنی شدید احتجاج کیا جائے، اور اس کے نتیجے میں وہ احتجاج ہوا. پھر اس کے بعد اس کے اوپر عمران خان صاحب جنرل ریٹائرڈ طارق صاحب کی سربراہی میں ایک کمیشن بناتے ہیں، اور وہ کمیشن کے سربراہ جنرل ریٹائرڈ طارق صاحب معذرت کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، لیکن انہوں نے بھی کمیشن نہیں بنایا. سبسیکوینٹلی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر قاسم سوری صاحب کی رولنگ آتی ہے. پھر قاسم سوری صاحب کی رولنگ کے اوپر یہ میٹر سپریم کورٹ میں جاتا ہے. سپریم کورٹ ان منٹس کو جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے تھے اور جو کیبنٹ کے تھے ان کو ڈسکس کرتے ہیں. وہاں یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ مداخلت ہوئی ہے، ایک فارن اسٹیٹ نے پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کے اوپر اٹیک کیا ہے، اور اس کے اوپر انڈر دی کانسٹیٹیوشن، انڈر دی رولز آف بزنس اینڈ انڈر دی لا، کمپیٹنٹ اتھارٹی از دی پرائم منسٹر اینڈ دی فیڈرل منسٹرز. اگر ایکسٹرنل یا انٹرنل تھریٹ ہو تو وہ اس کے اوپر پالیسی بنا سکتے ہیں اور قوم کو اعتماد میں لے سکتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے بلکہ کرنا. اور اس کے ساتھ جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس ہو جاتا ہے تو شہباز شریف صاحب پھر ایک نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلاتے ہیں، اور وہاں اسد مجید جو ایمبیسڈر تھے
USA کے ان کو طلب کیا جاتا ہے، اور ان کی طلبی کے بعد ان سے پوچھ گچھ ہوتی ہے کہ بتائیں یہ کنٹینٹس آف سائفر درست ہیں یا غلط ہیں۔ وہ اس کو کرابریٹ کرتے ہیں اور کنفرم کرتے ہیں۔ پھر جو پرانی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ کے منٹس تھے ان کو کنفرم کیا جاتا ہے۔ پھر دوبارہ کہا جاتا ہے کہ یہ شدید ہم احتجاج کریں گے کیونکہ پاکستان کی سوورنٹی کے اوپر اٹیک ہوا، اس میں مداخلت ہوئی ہے۔ پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ DGISPR نے آ کر کے پریس کانفرنس کی تھی اور جس سے سوال کیا گیا تھا کیا یہ سازش ہے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ مداخلت پرووڈ ہے، سازش کے بارے میں ہمارے پاس ایز سچ کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ ایویڈنس تو تب آئے گی جب اس کے اوپر کوئی ہائی پاورڈ کمیشن بنے گا۔ وہ ہائی پاورڈ کمیشن تمام یہاں کے کرداروں کو پوچھے گا، پوچھ گچھ کرے گا، اور یہاں کے سازشی عناصر سامنے آئیں گے۔ جو اس کے بینیفیشری تھے ان کو اقتدار مل گیا، اور فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کے شہباز شریف نے کہا تھا ہم ایک انکوائری کمیشن یا انکوائری کمیٹی بنائیں گے، اور وہ ہائی پاورڈ کمیٹی اور کمیشن ہوگا جو اس بات کا تعین کرے گا کہ اس کے اندر کون کون ملوث ہیں۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اس سائفر کے اندر بہت دھمکی آمیز گفتگو استعمال ہوئی ہے، لیکن 16 مہینے رہنے کے باوجود انہوں نے کوئی کمیشن نہیں بنایا، اور مقصد صرف یہ تھا کیونکہ ان کے اپنے کردار سامنے آنے تھے۔ افسوس کی بات ہے جس نے پاکستان کے انٹرسٹ کو واچ کرنے کے لیے سٹینڈ لیا آج ان کو ملزم بنا دیا گیا، اور جنہوں نے اس مجرمانہ حرکت میں شامل کردار تھے وہ مدعی بن گئے اور ان کو اقتدار دے دیا گیا۔ اور اسی کے ساتھ جب انٹرسیپٹ کی سٹوری آتی ہے تو امریکی ترجمان اس کو ڈینائی نہیں کرتا بلکہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے آگے کہتا ہے یہ دو ڈپلومیٹس کے درمیان ہونے والی گفتگو تھی۔ جب دو ڈپلومیٹس کے درمیان گفتگو ایڈمٹ ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے پاکستان کے ادارے حرکت میں آتے ہیں اور فوری طور پر FIR کاٹ دیتی ہے، اور وہ توجہ ہٹانے کے لیے ہے، کیونکہ یہاں بھی مطالبہ زور پکڑنا تھا کہ آپ یہاں کمیشن بنائیں، کون کون اس کے اندر سازشی کردار ہیں، بجائے ان سازشی کرداروں کو سامنے لانے کے جنہوں نے اس ملک کے دفاع، ملک کی سلامتی، ملک کی خود مختاری کے لیے کام کیا۔ آج ان کو ملزم بنا دیا گیا، اور قابل افسوس بات یہ ہے کہ اس جرم کی ٹوٹل سزا 2 سال ہے جو کہ قابل ضمانت ہے، اور آج 4 دن کے لیے جج صاحب نے اس پہ ریمانڈ دے دیا، اس کے باوجود کہ نہ اس کی کوئی اس سے ریکوری چاہیے، اور پھر اس کو جس حالت میں رکھا گیا ہے 12 سے 14 گھنٹے اس کو کرسی پہ بٹھایا گیا، نہ واش روم جانے دیا گیا، نہ کھانا دیا گیا، اور ان کو کمر کا تکلیف ہے، کمر کا درد ہے، اس کے باوجود ان کے ساتھ یہ زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے۔ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اس سے آگے ہم آتے ہیں اب آپ کے اوپر جو 2 ایکٹ ان لافلی اینڈ انلیگلی پاس کیے گئے ہیں سو کارڈ اس موجودہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے ذریعے، وہ جو گزٹ نوٹیفائی کرائے گئے ہیں، وہ قابل افسوس بات ہے۔ جب صدر صاحب نے سائن ہی نہیں کیے، اب تو کل تسلیم کر لیا لا منسٹر نے، تو پھر وہ ایکٹ کیسے بن گیا؟ آپ نے گزٹ نوٹیفیکیشن واپس کیوں نہیں لیا؟ دوسری بات سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو کہ بہت اہم ہے کہ ان کے دفتر کے کون کون کارندے ملوث ہیں۔ آج صدر صاحب نے خط لکھ دیا ہے کہ ان کا پرنسپل سیکرٹری کو واپس بھیجا جائے، اب وہ کون کرے گا؟ اس وقت وہ آئینی سربراہ ہیں اور سپریم کمانڈر آف دی آرمی ہیں۔ اگر ان کے حکم کو اس طرح مذاق میں اڑا دیا گیا تو آپ کی پاکستان کی ریاست جو ہے وہ بے آئین ہو جائے گی، جو کہ آلریڈی ہو چکی ہے۔ 2 صوبوں میں غیر آئینی حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں، بنیادی حقوق آلریڈی معطل ہیں۔ تو ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لا منسٹر صاحب نے کل ایک اور من گھڑت قسم کی ایک بات کی کہ ہاں جی، بلکہ اس سے پہلے میں بات کروں گا کہ میڈیا کو یہ کس نے بتایا تھا کہ جناب علوی صاحب نے دستخط کر دیے، پرسوں سارا دن میڈیا یہ چلاتا رہا، اب تو کل انہوں نے ثابت کر دیا کہ انہوں نے سائن نہیں کیے تھے۔ تو پھر یہ میڈیا نے یہ مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن کیسے پھیلائی؟ کیا اس کے اوپر پیمرا نے کوئی نوٹس لیا؟ اگر یہ فکس میچ نہیں ہے
تو میڈیا کا احتساب کون کرے گا؟ یہ آزاد صحافت کی بجائے اگر کسی کے ساتھ ملی بھگت کر کے مس انفارمیشن پھیلائیں گے تو یہ ہم سب کے لیے افسوس کا مقام ہے۔ اسی طرح آپ مجھے یہ بتائیں، کل شاہ محمود قریشی کو 1 دن کا ریمانڈ ملا، سارا دن میڈیا نے چلایا کہ اسد عمر صاحب گرفتار ہو گئے۔ ان کو کس نے انفارمیشن دی؟ اور وہ تو انہوں نے بتایا FIA نے، نہ وہ گرفتار ہوئے، نہ ان کو طلب کیا، نہ ان کو بلایا گیا، وہ تو کراچی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر یہ میڈیا کہاں سے ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن لے کے چلاتا ہے؟ یہ قابل افسوس بات ہے۔ اس پہ میڈیا ہاؤسز کو خود اپنا احتساب کرنا چاہیے، اس پہ پیمرا کو بھی ایکشن لینا چاہیے کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ آج کس کے حکم سے آپ عمران خان کا میڈیا پہ نام نہیں لے سکتے؟ پیمرا تو کہتا ہے ہم نے کوئی حکم نہیں دیا۔ کس کے حکم سے اس کی آپ تصویر نہیں چلا سکتے، اس کی آپ خبر نہیں چلا سکتے؟ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کے اوپر ہم سب لوگوں کو سوچنے کا مقام ہے۔ کیا پاکستان ایک بے آئین ملک ہو چکا ہے؟ کیا ریاست کے جو ستون ہیں وہ اپنی اپنی ڈیوٹیز، اپنے اپنے کام ود ان دی لمٹس آف کانسٹیٹیوشن، ود ان دی لمٹس آف لا کر رہے ہیں؟ اور اگر نہیں کر رہے تو ان سب کو سوچنا چاہیے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس پہ سو موٹو نوٹس لیں، پاکستان میں ہونے والی زیادتیوں کا ازالہ کریں، بنیادی حقوق کو بحال کریں، اور یہ جو اس ایشو کے اوپر جو آرمی امینڈمنٹ ایکٹ اور آفیشل سیکریٹ امینڈمنٹ ایکٹ 2023 ان کو واپس لیا جائے، ورنہ PTI نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو فوری طور پر چیلنج کریں گے، اور انشاءاللہ یہ ثابت کریں گے کہ یہ لا اٹ سیلف وائڈ اب این ایشو ہے، کورم نان جوڈس ہے، اینڈ اٹ از ناٹ سسٹینیبل انڈر دی کانسٹیٹیوشن۔ سر میں اپنے دوستوں سارے بھائیوں کی وجہ سے کچھ پیغامات جو ہیں نا وہ کیئر ٹیکر حکومت اور باقی جو ہماری ILF اور جتنے ہمارے لیڈر صاحبان ہیں سب تک اور عوام تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس وقت جو میری 23 سال کی پریکٹس ہے، جو میں نے دیکھا قانون اس وقت بالکل سائلنٹ ہے، اس نام کی کوئی چیز۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ 3-4 دن سے صدر پاکستان کہہ رہے ہیں کہ میں نے سائن نہیں کیے، میں نے یہ قانون پاس ہی نہیں کیا، تو یہ پاس کیسے ہو گیا؟ ایک کامن سینس کی بات ہے۔ بل آ کب رہا ہے؟ بل آ رہا ہے 7 اگست کو۔ 7 اگست کو پریزیڈنٹ صاحب کو یہ پیش کر رہے ہیں، اور اسمبلیاں ڈیزالو ہو رہی ہیں 9 تاریخ کو، اور ان 2 دن میں وہ آیا، دوسرا سیشن تو ہوا ہی نہیں۔ جب اس نے سائن نہیں کیے پریزیڈنٹ صاحب نے، تو جب واپس جائے گا یہ قانون کا مسودہ تو وہ اسمبلی میں جائے گا، پارلیمنٹ میں جائے گا، اس کے بعد یہ جائے گا دوسرے کے پاس، سینٹ کے پاس، اس کے بعد پھر یہ آئیں گے کمنٹس ہو کے پریزیڈنٹ کے پاس۔ تو اسمبلی ہی نہیں ہے بھائی، وہ تو ڈیزالو ہو گئی، وہاں پہ تو قانون کیسے پاس ہو گئے، سائن کیسے ہو گئے؟ یہ کہ سارے کا سارا یہ جو توشہ خانہ تھا، یہ توشہ خانہ کا دوسرا رخ ہے جو یہ ہمارے لیڈر پہ انہوں نے FIR دی ہے۔ جو FIR دی ہے یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح توشہ خانہ کا کیس تھا، اس میں بھی کچھ نہیں ہے، اس میں بھی کچھ نہیں ہے۔ تو دوسرا سچویشن ہے کہ جو صورتحال پچھلی حکومت کی تھی، ہمارا دور دیکھ لیں خان صاحب کا، کرونا بھی آیا، ہم خان صاحب نے معیشت اٹھائی، ہر غریب بندہ خوشحال تھا۔ آج کیا حال ہے؟ آج لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ آج کیا حال ہے؟ آج لوگ اپنے بچوں کو زہر دے رہے ہیں۔ خدا کی آفت آئی ہوئی ہے، دریاؤں میں سیلاب آئے ہوئے ہیں، اور بارشیں ہو رہی ہیں، اور اس طرح کی بارشیں ہو رہی ہیں کہ لوگوں کے لیے کھانے کے پیٹرول پمپ گرا دیا۔ یار مجھے یہ بتائیں، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ نے قرضہ لیا ہے، اور سارے کا سارا گیا کدھر؟ روسی تیل کدھر گیا؟ سستا دینا تھا نا، 300 پہ پہنچ گیا ہے۔ بجلی کا بل کہاں تک پہنچ گئے؟ لوگ اپنے گیس کے بل، لوگ اب بھوکے مر رہے ہیں خود کچھ۔ ان لوگوں کو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنی جتنی یہ جوڈیشری ہے، جوڈیشری کو بھی ہاتھ جوڑتا ہوں۔ جب صدر کو نہیں انصاف مل رہا، پریزیڈنٹ کو انصاف نہیں مل رہا، وزیر اعظم کو انصاف نہیں مل رہا، تو انصاف دینا بھائی کس نے؟ بنیادی حقوق کس نے بنیادی حقوق کی حفاظت کرنی ہے؟ جب اعتماد ہی نہیں ہم کرتے، یہ ہم سارے وکلا، ساری عوام، خان صاحب کے جتنے لیڈر تھے سارے کے سارے کہتے رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ کیس سماعت نہیں کروانا، ہمایوں دلاور سے سماعت نہیں کروانا، درخواستیں دی، اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اسی طرح اب ہماری پھر ساری لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ ہم نے چیف صاحب سے، چیف جسٹس ہائی کورٹ سے کئی دفعہ اعتماد کیا کہ ہم آپ سے نہیں سماعت، اور اس نے ہماری بحث کی، ہمارے سینئر جو تھے انہوں نے بحث کی، اس کے باوجود ابھی تک اس پہ کوئی ہم ہوا میں لٹکا، کوئی تاریخ نہیں، کل تاریخ ہے اس کی۔ تو ہم تو یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے،
सारे हम आइन की जो आइन है हमारा असल हकीकत में बहाल हो, बराबरी की सतह पर सबको इंसाफ दिया जाए और जो हमारा मुल्क खुशहाली की तरफ जाए। सारे जो हमारे अदारे हैं वो अपने अपने डोमेन में काम करें। हम क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? ये मैसेज दे रहे हैं कभी कुछ है कभी कुछ है। हमारा जो इस वक्त है पूरी दुनिया में हम बदनाम हो रहे हैं, हम गरीब हो रहे हैं, हम पे कोई एतबार नहीं करता। मैं चीफ जस्टिस साहब से ये अपील करूँगा, मैं बकाया अदारों से ये अपील करूँगा कि खुदारा ये टाइम भी हमसे चला जाएगा अगर हमने अभी तक होश के नाखन ना लिए। ये जो आवाम जो भूखी मार रही है, या आवाम वो कहते हैं कि भूखी लड़ती है या उसके पास बहुत ज़्यादा रुत कब्र में लड़ती है। तो आज हमारी जो आवाम है भूखी हो चुकी है, उसके पास कुछ नहीं, उसको मारेंगे तो आगे से हमें काटेंगे, मारेंगे हमें, तो वो वक्त दूर नहीं है। खुदा सबको हदायत दे और होश के नाखन ले, हमारी मैशत बदले और सारे एक जगह पे बैठ के इनको एक जगह इकट्ठा करके सबको कानून की बालादस्ती के लिए खड़े होना है। अदरवाइज़ जो वकला है, वकला तरीक शुरू हो चुकी है। वकला तरीक अगर मैदानों पे ये आ गया तो जुडिशरी भी जो है इसकी हम जो वकला तहरीक है जब ये चली 2007 में भी चली थी, हमें उस वक्त लतीफ़ खोसा साहब ने, एहसन पौन साहब ने, अली अहमद कुर्द साहब ने उस वक्त हमें लीड किया था। आज भी हम एहतजाज करते हैं कि कानून की बहाली के लिए, कानून की बराबरी की सतह के लिए। और चीफ जस्टिस साहब आपसे भी इल्तिजा है कि आप वकला पाकिस्तान की टीम आपके साथ है, आप इंसाफ करें, बुनियादी हुकूक की हिफाजत करें, मैं यही कहूँगा। ये बताएं कि जो आज प्रेसिडेंट साहब ने अभी ऑर्डर किया है इसको थोड़ा सा इलैबोरेट कर दें, इससे क्या मुराद ली जा सकती है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी बड़ी अहम पोजीशन होती है, उनको हटाने का मुताबिक दैट मीन्स के कहीं ना कहीं इस सारे मामले में वो देखिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट दो पोजीशनें होती हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट एंड MS मिलिट्री सेक्रेटरी, ये दो बेहद अहम पोजीशन होती हैं। ये प्रेसिडेंट के साथ हो या प्राइम मिनिस्टर के साथ हो, दोनों के साथ बहुत अहम पोजीशन होती हैं। इसका मतलब है कि अगर उन्होंने उसको हटाने का कहा है तो उंगलियां उसकी तरफ उठती हैं और उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है पोस्टिंग ट्रांसफ़र वो प्राइम मिनिस्टर के हुक्म से होती हैं या एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के हुक्म से होती हैं, तो उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी वही कर सकते हैं और मेरा ख्याल है उस पर उनको एक्शन लेना चाहिए और उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी प्रॉपरली प्रोसीड करना चाहिए, इसमें FIR भी करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सदर साहब के कैटेगोरिकली डिनायल के बावजूद इवेंचुअली ये बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अगर ये बिल सस्टेन कर जाता है तो नई आने वाली जो असम्बली होगी, 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत आएगी, क्या उसे ये आईनी इख्तियार है कि वो इस बिल को रिवर्स कर सकते हैं? उसका अगर है तो क्या तरीका है? देखें, इस वक्त पहले तो उन्होंने इसको गज़ेट नोटिफाई किया हुआ है, क़ानून बनाया हुआ है। सबसे पहले तो उसको या गज़ेट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट वापस ले या उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको सेटिसाइड कर दे। जब वो अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर हो जाएगा फिर वो बिल की सूरत होगी। बिल की सूरत में ये ज़रूरी नहीं है कि 2/3 मेजॉरिटी से हो, कोई भी असम्बली जो आएगी वो जॉइंट सेशन के ज़रिए या अलग अलग उसको बिल पास करके क़ानून का दर्जा दे सकती है, उसमें तरमीम भी कर सकती है, वापस भी ले सकती है, क़ानून भी बना सकती है। लेकिन इस वक्त ये इनइफेक्टिव लॉ है, ये इनइफेक्टिव बिल है और इसको जब तक कि कोई कोर्ट अब सेटिसाइड करे या ये गवर्नमेंट वापस ले, ये दोनों सूरतें मुमकिन हैं। सर ये बताइएगा कि एक तरफ ये कहा जाता है कि जो सदर है वो न्यूट्रल होता है, सदर का किसी जमात के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन कल भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज भी सदर पाकिस्तान के दफा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनकी जो अमल उनसे हुआ है उसकी दफाई पोजीशन पे आप लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या वजह है कि PTI क्यों सपोर्ट कर रही है इस वक्त सदर पाकिस्तान? हम PTI के तौर पर उसको इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, नॉट एज़ प्रेसिडेंट ऑफ PTI, वो आइनी सरबराह हैं, उसने आइन के मुताबिक एक काम किया है, उसको आइन के तहत दिए जाने वाली पावर्स की एक्सरसाइज के साथ उनको काम से रोका जा रहा है और एक आइन और क़ानून के मुताबिक उनकी जो पावर्स हैं उसके अंदर शब खून मारा जा रहा है। वो कौन लोग हैं कि जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी खातिर में नहीं लाते और उनके अहकामात भी हवा में उड़ा देते हैं। हम इसलिए कहते हैं कि ये पाकिस्तान की रियासत की बुनियादें हिलाने के मुतरादिफ है, इसलिए हम एक सदर ममलिकत की आइनी पोजीशन को सपोर्ट कर रहे हैं। सर ये बताइएगा, इमरान खान साहब ने दाढ़ी रखी है जेल के अंदर, ऐसी खबरें भी गर्दिश करती हैं सोशल मीडिया पे। अभी हमारी मुलाकात नहीं हुई, हम इसके बारे में कोई तहकीक नहीं कर सकते। ऑफिशियल सिगरेट एक्ट के हवाले से उसमें ये हुआ कि शाम पेशी का ट्रायल भी शुरू हो गया है, तो एक तरफ से ये बिल मुतनाज़ है लेकिन दूसरी तरफ ट्रायल भी शुरू हो गया, तो क्या कहेंगे?
اس بل کے حوالے سے ایک بات کہوں کہ وہ FIR کٹی ہے 15/8 کو، وہ پرانے قانون کے مطابق ہے، اور جہاں تک یہ والا لا ہے امینڈڈ لا جو ہے وہ بیسیکلی جو آرمی ایکٹ کے مطابق وہاں جو سپریم کورٹ میں کیس پینڈنگ ہے اس کے اندر جو لیکوناز ہیں اس کو فل کرنے کے لیے ہیں، اور آفیشیل سیکریٹ ایکٹ بھی اس لیے ترمیم کی جا رہی ہے۔ وہ دونوں قوانین بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی میں بنائے گئے ہیں اور غیر آئینی طور پر اپروو ہوئے ہیں، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بارے میں سپریم کورٹ کو نوٹس بھی لینا چاہیے، اور اس پہ اگر انہوں نے نہ نوٹس لیا تو ہم بطور پٹیشنر وہاں جائیں گے۔ فوجی عدالتوں کو بھیجے جا رہے ہیں، افراد پکڑ کے فوجیوں کے حوالے کیے جا رہے ہیں، حالانکہ سپریم کورٹ سے کوئی فیصلہ ایسا نہیں آیا ابھی تک، تو اس پہ آپ کا کیا PTI کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ کوئی بھی اس میں ٹرائل شروع نہ کریں، لیکن ابھی سیف کسٹڈی میں رکھیں، والدین کو ملنے کی اجازت ہونی چاہیے اور ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک نہیں ہونا چاہیے، یہ واضح ہدایات دی ہیں۔ اب جو ہی کیس کا فیصلہ آئے گا اس کی روشنی میں آگے ٹرائل جس عدالت کو بھیجا جانا ہے اس کو جائے گا، یا جو بھی قانون کا مطابق فیصلہ آئے گا وہ عمل درآمد ہوگا۔ سر یہ بتائیے گا، خان صاحب کے کیس کے مطابق کل امید ہے خان صاحب کو بیل مل جائے گی، اور اگر ان کو بیل مل جاتی ہے تو سائفر میں بھی ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے، کیا ممکن ہوگا کہ خان صاحب کل واپس رہا ہو جائے ضمانت پر؟ دیکھیں، پہلی بات تو اس طرح گرفتاری ڈالی نہیں جا سکتی، وہ تو اٹک جیل میں ہیں، یہاں تو ہے نہیں، یا اگر گرفتار کرنا تھا تو ان کو ود دی پرمیشن آف دی کورٹ ان کو لے کر آنا چاہیے تھا، اس میں ہم جو لاہ عمل ہوگا وہ بنائیں گے۔ اگر ججمنٹ سسپینڈ ہو گئی تو پھر ہم کوشش کریں گے کہ باقی کیسز میں بھی ان کی جو بیل بیفور ریسٹ تھی وہ ساری کی ساری ریسٹور ہو جائے، باقی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کل کا کیا فیصلہ آتا ہے۔ میرا بھی اتار لینا بھائی۔ خیال رکھا کرو نا۔